اگر کوئی شخص دعا سے پہلے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو جس طریقے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے، جس طریقے سے آدمی کسی کے کان میں جا کر کے کوئی بات کہے تو وہ بندہ تو غور سے سنے گا نا، تو جب قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اکبر، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ عز و جل سے دعا کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ کا نام جواد بھی ہے، اللہ کا نام رحیم بھی ہے، اللہ کا نام کریم بھی ہے، اللہ کا نام ستار بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی جانتے ہیں آپ؟ اس آیت کریمہ کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ فرماتے، اللہ کہتے، اور کبھی رحمان کہتے، تو ابو جہل کہتا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 خداؤں کو خود ہی پکارتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اللہ اکبر، ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو اور اس سے دعا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، فرمایا گیا اگر کوئی شخص دعا سے پہلے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو جس طریقے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے، جس طریقے سے آدمی کسی کے کان میں جا کر کے کوئی بات کہے تو وہ بندہ تو غور سے سنے گا نا، تو جب کوئی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ کہہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار جل جلالہ کی رحمت اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اور بھی لوگ موجود تھے۔ ایک شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، دعا کرنے والے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، میری مغفرت فرما، جو بھی دعا کرنی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، اور اس کے بعد دوسرے کو دیکھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ دعا سے پہلے یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد اپنے پروردگار جل جلالہ سے مانگو، مولا تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا بہت بڑی قوت ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے، وہ دعا سے بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، اللہ سے دعا کرو، دعا بہت طاقت والی چیز ہے، اور مانگتے وقت یقین رکھو، یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے، یقین رکھو کہ میرے مولا کا وعدہ سچا ہے، اس نے جو کہا ہے میں دعا کو قبول کروں گا، وہ یقیناً میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کبھی آزما کے دیکھ لینا، آزمانے کی ضرورت نہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، دل سے مانگ کر دیکھو، سکون قلب سے مانگ کر دیکھو، تنہائی میں مانگ کر دیکھو، پھر آپ دیکھنا قلب کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کی قوت کا اثر آپ پر ظاہر ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دعائیں جو آپ کو ملیں گی وہ ناممکن نظر آنے والی چیزوں کے وقت اور تکلیفوں کے وقت کی جانے والی انبیاء کی دعائیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے وہ ناممکن چیز بھی ممکن ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ سے دعا کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں وقت لگتا